السلام علیکم ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت خداب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے جانثاروں کے ہمراہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں بہت دیر صنادید قریش جمع تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان لوگوں کے سامنے ایک دردمندانہ تقریر کی جس میں ان کو کفر و شرک پر 3 حرف بھیج کر دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ مشرکین دعوت توحید کیا قبول کرتے، ان پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اعدائے حق سخت مشتعل ہو گئے، چاروں طرف سے ہجوم کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا خاص نشانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو رؤسائے قریش میں بڑا متین اور بردبار سمجھا جاتا تھا، تو وہ تو اس قدر غصے میں آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر اتنے سخت تلے والے جوتے سے پے در پے کئی ضربیں لگائیں، پھر ان کے پیٹ پر چڑھ کر کودتا رہا۔ اس زد و کوب سے صدیق اکبر شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی وجہ سے ان کا چہرہ مبارک پہچانا تک نہیں جاتا تھا۔ اس موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے دھکیل دینے کے سوا اور کچھ نہ کہا۔ اس کی وجہ کچھ تو رئیس بنو ہاشم ابو طالب کی وجاہت تھی اور کچھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت کا لحاظ تھا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو یتیم کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارے ڈالتے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے مسجد الحرام پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے پنجہ بیدار سے چھڑایا۔ حضرت اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور اتنے شدید زخمی تھے کہ ان کا جاں بر ہونا مشکل نظر آتا۔ بنو یتیم ان کی حالت دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور للکار کر کہا کہ اگر ابوبکر فوت ہو گئے تو خدا کی قسم ہم ان کا انتقام لیں گے اور عتبہ بن ربیعہ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر لے گئے۔ اب صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ اور بنو یتیم نے ان کو مسلسل پکارنا شروع کیا، لیکن وہ جواب نہ دے سکتے تھے۔ عصر کے بعد کہیں ہوش میں آئے اور بات کرنے کے قابل ہو گئے تو سب سے پہلے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر بنو یتیم کے لوگوں نے جو بھی ایمان نہیں لائے تھے برافروختہ ہو کر طعنے دینے لگے کہ تم اس حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر سے یہ کہہ کر چل دیے کہ تم خود ہی ان کی خبرگیری اور تیمارداری کرو، اگر یہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھلا پلا دینا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ام الخیر نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے کچھ کھائیں پئیں، لیکن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور برابر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ ام الخیر جو اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئی تھیں، ہر بار یہی جواب دیتی تھیں کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کی کچھ خبر نہیں۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ
جمیل کے پاس جائیے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیجیے۔ الخیر اسی وقت جمیل کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت ابوبکر سخت مجروح و نزار ہیں اور اس نے تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا ہے۔ جمیل نے انہیں کچھ نہ بتایا اور کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہما کے پاس چلوں۔ الخیر نے کہا ہاں چلو۔ جمیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، خدا کی قسم جن لوگوں نے آپ سے یہ سلوک کیا ہے وہ بے شک کافر و فاسق ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ پھر انہوں نے ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے کچھ کھانے پینے کی التجا کی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے یہی جواب دیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ جمیل رضی اللہ عنہما نے یہ کہا کہ آپ کی ماں سن لے گی۔ جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم ہے، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے پوچھا اس وقت آپ کہاں ہیں؟ جمیل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا دار الارقم میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے فرمایا خدا کی قسم جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ اس وقت لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی خبر گیری کے لیے آ جا رہے تھے۔ جب ان کی آمد و رفت ختم ہوئی تو جمیل اور الخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتی ہوئی لے کر چل نکلیں اور دار ارقم میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور جھک کر صدیق اکبر کی پیشانی چوم لی۔ یہ دیکھ کر دوسرے مسلمانوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ دونوں خواتین جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی تھیں ان میں حضرت جمیل رضی اللہ عنہ اور تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل تھیں، البتہ الخیر ابھی تک سعادت اندوز اسلام نہیں ہوئی تھیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التماس کی، اے اللہ کے رسول میری مادر محسنہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی اور وہ بھی نعمت ایمان سے بہروا ہو گئیں۔ یہ جمیل رضی اللہ عنہ کنیت کی خاتون جن کو باعث نبی کے بالکل ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا اور جن پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے حد اعتماد تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھیں۔